آپ اس فیلڈ میں کب آئے اور آپ نے کون کون سے ٹائٹل ون کیے؟ میں نے ٹائٹل ون کیا 70 کے اندر مسٹر کراچی، 72 میں نے مسٹر سندھ لیا، اور ایک دو مقابلے ایسے تھے بغیر نام کے، سپر مین یہ وہ اس طرح کے۔ پھر جب ہماری فیڈریشن جو ہم نے بولو والوں سے لے کے میں آیا ہوں، پھر 77 میں پھر میں نے جو ہے اپنے جو ہے مسٹر پاکستان میں بنا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فٹنس میڈیا۔ آج میرے ساتھ بہت ہی زبردست شخصیت موجود ہیں اور ان سے میں آپ کو ملواتا ہوں۔ یہ 1970 کے اندر انہوں نے باڈی بلڈنگ کے مقابلے کھیلے اور جیتے بھی ہیں، تو مجھ سے بہتر یہ اپنا تعارف خود کروائیں گے اور اپنے بارے میں بھی بتائیں گے، اور کون کون سے مقابلے جیتے ہیں، کس کس ملک میں گئے آپ کو بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام جناب، میں ہوں سکندر بلوچ۔ بیسک میری پوری فیملی جو ہے ان کا شوق ہی اسپورٹ سے ہے۔ میرے نانی کے جو بھائی تھے انٹرنیشنل ریفری تھے، عثمان نام تھا ان کا۔ میرے فیملی میں فٹ بالر بھی تھے، بہت سے اور شخصیت باکسر بھی تھے۔ مجھے شوق جو ہے اپنے ماموں کے لڑکے سے باڈی بلڈنگ کا ہوا، جس نے ایک فلم دیکھی تھی ہرکولس، تو وہ ہمیں کبھی یہاں کراچی سے باہر کسی جنگلوں میں لے جاتے تھے، یا پھر کراچی کا جو مین یونیورسٹی پولیٹیکل یونیورسٹی جو ہے وہ گنی ٹیکسٹائل مل کے پاس آگے جا کر، اس کو بھی ماجر کیپ کہتے ہیں، وہ بلدیہ ٹاؤن، ان پہاڑیوں میں جانا، یہ کرنا۔ پھر اس کے بعد گھر میں سے باڈی بلڈنگ شروع کی، پھر بلیاری ویلفیئر سے کرتے 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 پھر میں رستم زمان بولو پہلوان کے اکھاڑے پہنچا۔ وہاں پہلا کمپٹیشن میں لڑا 1966 میں، جونیئر کلاس کمپٹیشن لڑا، میں جونیئر کا رنر اپ۔ پھر اس کے بعد 67 میں نے مسٹر کراچی کے کمپٹیشن لڑا، اس میں بھی میں اپنا کلاس ون کیا مگر مسٹر نہیں بنا۔ 67، 68، 69، 70 میں جا کے میں مسٹر کراچی بنا۔ پھر اس کے بعد مختلف چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں شو کرتا رہا اپنی حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ 70 میں جب کراچی سندھ کا صوبہ بنا تو میں مسٹر سندھ بنا، پہلا مسٹر سندھ میں ہی بنا صوبے کا۔ اس کے بعد پھر مختلف کمپٹیشن پاکستان میں، کبھی 3rd پوزیشن، کبھی 4th پوزیشن۔ پھر ہماری جو ہے ذہن میں یہ تھا کہ پنجاب والے ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں اس زمانے میں، کہ سیکٹری بھی وہ ہوتے تھے، پریزیڈنٹ بھی ہوتے تھے، جو چاہے وہ مسٹر پاکستان وہ لوگ اپنے بناتے تھے۔ جب آپ لوگ مقابلے کی تیاری کرتے تھے یا آپ لوگ اپنی باڈی بناتے تھے، تو آپ لوگوں کی پوری ڈیلی روٹین کیا ہوتی تھی؟ آپ لوگ کس طریقے سے تیاری کرتے تھے؟ ہمیں تو جس زمانے میں ہم باڈی بلڈنگ کے مقابلے کے لیے تیار ہوتے تھے، ایک تو ہمیں بہت کم وقت ملتا تھا، 15 دن 20 دن۔ اب اس حساب سے ہم لوگ جو ہے اپنی ڈائٹ، اپنی ایکسرسائز وہ ہم بڑھاتے تھے۔ صرف ان چیزوں کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے تھے جس سے فیٹس باڈی میں نہ آ جائے۔ دودھ ہم نہیں گرم پیتے تھے، لسی ہم زیادہ پسند کرتے تھے، مچھلی ہو، مرغی ہو، بوائل انڈے ہو، اس طرح کی چیزیں ہم کھاتے تھے۔ اور فوڈ میں زیادہ تر جو ہماری کوشش ہوتا تھا، ہم بھوسے والا روٹی استعمال کریں، رائس بھی بوائل جس میں سالٹ نہ ہو، وداؤٹ سالٹ، نہ کوک، نہ پیپسی، نہ چینی، نہ مٹھائی، تاکہ ان چیزوں سے ہم رہیں، تاکہ جسم کے اندر ایک پاور، ایک چیز آنا چاہیے۔ کل ہماری ججیں گے، آج ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے تاکہ ہمارا جسم لوز ہو، کل ہم ہلکا وارم اپ کریں تاکہ ہمارا جسم خوبصورت نظر آ جائے۔ ہماری یہ دور تھا۔ اب یہاں تو یہ کہ 15 ایک مہینہ، ڈیڑھ مہینہ ڈائٹ آپ چینج کرتے تو ہمارے سمجھ۔ لیکن مجھے یہ بتایا نا، دیکھیں آپ کی تو ایک ڈائٹ تھی، اس دور میں باڈی بلڈنگ نیچرل ہوتی تھی اور کمپٹیشن بھی نیچرل ہوتے تھے، کہ سب ایک ہی ٹائپ کے لوگ آتے تھے۔ لیکن آج کل تو آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ایسا پاسبل ہی نہیں کہ نیچرل مقابلہ کوئی کھیل ہی نہیں سکتا اور جیت ہی نہیں سکتا؟ دیکھیں، جن لوگوں کو یہ سوچ ہے کہ میں کس چیز سے جیتتا ہوں، سائز کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ پرنگزن ہارنولڈ سے پتلا تھا مگر آرنولڈ کو اس نے بیٹ کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے آپ سے پھر یہی کہہ رہا ہوں، ہم نے آپ کی اسکن،
آپ کی سیمیٹری, آپ کا بیلنس, آپ کی مسکولٹی دیکھنا, آپ کی سائز نہیں دیکھنا. میرے پاس ابھی بھی وہی ہائٹ سسٹم ہے. وہ باہر ہائٹ سسٹم ختم ہو گیا, اب تو ویٹ کیٹیگری ہے. ویٹ کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوتا ہے. ہائٹ میں ہم بیلنس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد 3 کلاس ہمارے سینئر کے ہوتے ہیں, 2 جونیئر کے ہوتے ہیں. اس میں سب چیز سامنے آ جاتا ہے. لیکن باہر کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ بھی ڈرگز لیتے ہیں نا. میں بتاؤں آپ کو, میں جس فیڈریشن سے واسطہ ہے میرا, ہائی این بی ڈرگز لینے نہیں دیتا ہے. نابا دیتا ہے, وابا دیتا ہے. 60 to 65% لیتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں, لیتے ہیں, بالکل لیتے ہیں, مگر ان کا ایک چال ہوتا ہے, آپ کی مارکس کم کریں گے. جو آپ کو ملنا ہے نا وہ کم کر دیں گے. آپ 100 میں آ رہے ہیں, ہم آپ کو 65 دیں گے. 35% کا مویشی, آپ اس پوزیشن پہ ہی نہیں جائیں گے. اس طرح ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں. جہاں میں دیکھا یہ ڈرگز ہے تو ہم اس کی پوائنٹس کاٹ دیتے ہیں. کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو 15 منٹ 20 منٹ کا گیپ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کی مسلس ہی گیپ ہو جاتا ہے. جتنے بھی ڈرگس یوزر ہیں ان کی مسلس گیپ ہو جاتا ہے. اس وقت جب وارم اپ کرتے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, لوڈ کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تاکہ ہماری مسلس جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. مگر ہمارے پاس جو راستے ہیں وہ یہ ہے, دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. جی یہ بتائیں کہ آپ جب باہر کے ملکوں میں بھی گئے ہوں گے, باڈی بلڈنگ کے مقابلے بھی کیا آپ نے, اور آپ نے ججنگ بھی کی ہے باہر کے ملکوں میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اور باہر کے ممالک میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیں, دنیا میں باڈی بلڈنگ اگر دیکھا جائے تو جو ویڈر جو ہے ایک پروفیشنل بندہ ہے. وہ جو کچھ کراتا ہے وہ پروفیشنل لیول پہ کراتا ہے. ایمیچر کچھ نہیں ہوتا ہے. کسی کو بھی ہائر کرتا ہے پیسہ دے کر, وہ اپنے پاس رکھتا ہے. جس طرح کیبرے ڈانسر ہوتے ہیں, کسی گروپ میں جاتے رکھتے ہیں. ہم نے جس فیلڈ میں گیا ہوں وہاں پر کنٹری بیسس پہ باڈی بلڈنگ ہوتا ہے, پروفیشنل بیسس پہ نہیں. جاپان ہے, امریکہ ہے, فلپین ہے, فرانس ہے, بہت سارے ملک ہیں. اب وہاں سے میں نے یہ چیز سیکھا کہ باڈی بلڈنگ کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جاتا ہے اور کیسا کیا جاتا ہے. وہاں کسی کا سورس نہیں چلتا ہے, کسی قسم کا سورس نہیں چلتا ہے. جو آپ کی اہلیت ہے اسٹیٹ پہ آئیں, آپ اپنے آپ کو بتائیں, آپ اس قابل ہیں تو آپ آگے نکلیں گے. پاکستان میں یہ کہ سورس بیسس پر پھر وہاں پہ یہاں چودراہٹ چلتا ہے, وہاں چودراہٹ نہیں چلتا ہے. اور ججنگ کی جہاں تک بات ہے, ججنگ میں وہاں پر تقریباً 15 سے لے کر 17 جج ہوتے ہیں, مگر سب کی پینل الگ ہوتا ہے. ہر جج کو ایک موقع دیا جاتا ہے کمپیرنگ کے لیے کہ کس بلڈر کو کس طرح کمپیئر کرتے ہیں. پھر اس کی جو شیٹ ہوتا ہے, پھر شیٹ کو رکھتے ہیں. شیٹ رکھنے کے بعد اس کے ریمارکس جب چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیز سامنے آ جاتے ہیں. مثال طور پر جو ہے یہ کون ہے, اس نے کس کو کیا مارک دیا ہے, اس نے کہیں غلطی نہیں کیا کیا. پھر وہ رزلٹ کی پوری آپ کو کمپٹیشن کے بعد وہ آپ کو دے دیتے ہیں. جہاں آپ کی پوائنٹس میں غلطی ہے وہ پوائنٹس کو نشان لگا دیتے ہیں. جہاں آپ بہتر ہیں آپ کو بہتر رکھتے ہیں. تو میری جو 3 جگہوں پہ میں نے ججنگ کی, جاپان, انڈیا, امریکہ, میں پازیٹو نکلا. پھر مجھے انٹرنیشنل ججز کا انہوں نے ایوارڈ دیا. میں ایشیا کا پھر وائس پریزیڈنٹ بھی بنا. پھر جرمنی, فرانس, اسپین, اٹلی, گریس, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ملیشیا, پھر مختلف سوئٹزرلینڈ وغیرہ. اس میں پھر مجھے ہر سال بلاتے تھے ججنگ کے لیے. آپ نے 1970 میں مقابلے لڑے باڈی بلڈنگ کے, اس میں اور آج کے دور کے باڈی بلڈنگ مقابلے ہوتے ہیں یا باڈی بلڈرز ہیں, آپ نے ظاہر ایک نیچرل مقابلہ لڑا ہوگا, تو آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس میں یہ تھا کہ فرق یہ ہے کہ اس وقت بلڈرز میں جو سیمیٹری خوبصورتی تھا اب وہ نہیں رہا. صاف ستھرے بلڈر اور اتنے خوبصورت لگتے تھے, ان کے شیپ بھی دیکھنے میں لگتا تھا. اب جو بلڈرز ہے مگر اس کی اگر شیپ دیکھیں گے, ایک پیگنٹ عورت ہے, یا یہ سمجھ لیں کہ جیسا گھوڑے کی شیپ یا گدھے کی شیپ, اس میں انوالو ہو گئے سارے. مطلب اس باڈی بلڈنگ کی وہ خوبصورتی ختم ہو گیا. عورت ہے, ان کی آواز میں مردانگی آتا ہے. مین کنورٹ از وومن, وومن کنورٹ از مین. یہ چیزیں لینے کے بعد پھر اس زمانے میں ہمارے ذہن میں باڈی بلڈنگ کے اندر اتنا
انویسٹمنٹ نہیں ہوتا تھا. زیادہ سے زیادہ آپ سردیوں میں 2-4 انڈے بوائل کھاتے تھے, آدھا کلو دودھ, 3 پاؤ دودھ, یہ لسی وغیرہ یہی چیزیں ہوتا تھا. وہ صاف ستھری باڈی بلڈنگ ہوتا تھا. ابھی کلر لگانا, یہ کرنا, وہ کرنا, مطلب وہ باڈی بلڈنگ کے اندر وہ چیز معیار نہ ہی رہا. ابھی اگر آپ باڈی بلڈنگ کے معیار کی بات کرتے وہ نہیں ہے. سائزز ہے لیکن بلڈر نہیں ہے. اچھا, اس دور کی جو آپ باڈی بلڈنگ کرتے تھے 1970 کے اندر, تو آپ کی باڈی میں ایسا کیا لگتا ہے کہ اس وقت کیا انرجی زیادہ طاقت ہوتی تھی, انرجی ہوتی تھی, فریش رہتے تھے, یا آج کل کے باڈی بلڈر زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں, زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں؟ تو مجھے تھوڑا اس کی ڈیٹیل بتائیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, بیسک جو آج کل کی جو باڈی بلڈنگ ہے نا, آپ تو صرف ڈرگس کی وجہ سے آپ کے اندر پاور ہے, نیچر میں تو نہیں ہے آپ. اس وقت باڈی بلڈنگ کے اندر کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں تھے, پاور زیادہ ہوا کرتا تھا. اب اگر ان بلڈروں کو میں ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز کرا دوں, ان کے سانس پھولتا ہے, وہ پاور نہیں ہے ان کے اندر. آپ ججنگ میں اگر لائٹ تیز کریں, اگر ان کو زیادہ ٹائم لے لیں تو اسٹیٹ پہ گر جاتے ہیں. وہ انرجی نہیں ان کے اندر, جو نیچر میں انرجی ہے اس وقت کے باڈی بلڈر میں وہ انرجی ہے ہی نہیں. یوں سمجھ لو کہ یہ آرٹیفیشل ایک چیز ہے. آپ اگر یہ نوٹ کریں, اگر یہ عمارت میں بنا رہا ہوں, اس کی میں نے دیواریں چنائی کر لی کہ 15 دن اس کو میں پانی نہیں دوں گا تو یہ عمارت اس قابل رہے گا. جب ایک آدمی اس دور کے اندر 15 دن 1 مہینہ پانی نہیں پیتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ انرجی پاور رہے گا؟ پھر یہ سارا لیتے ہیں, سگریٹ پینا, چرس پینا, دورانے جب وہ وارم اپ کرتے ہیں اس وقت ان کی حالت دیکھو کیا ہوتا ہے, سانس ان کے پھول جاتے ہیں. اس زمانے میں چیزیں نہیں تھا, اس زمانے بالکل سالڈ باڈی بلڈر تھا, کرتے تھے گھنٹہ گھنٹہ پوزنگ کرو. ہم تو 14 اگست ستمبر کے مہینہ 6 ستمبر کو 10 جگہ جا کے ہم پوزنگ کر کے آتے تھے, اپنا شو کرتے تھے فنکشنوں کے اندر. ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی اس وقت 74 میرا ایج ہے. میں کسی لڑکے کو, میں ینگ لڑکے کو میں پوزنگ کراتا ہوں یا ایکسرسائز کراتا ہوں, ان کے سانس پھولتا ہے. میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ باڈی ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے, ان کے اندر فزیکل پاور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ یہ اندازہ لگائیں, ایک ایسے شخص کی مثال دیتا ہوں جس نے یہ ملک بنایا, اس کو بھول گئے. اس کی ذہن میں کیا تھا؟ ہیلدی مائنڈ, ہیلدی باڈی. ایک معاشرے کو صحت مند جسم اور ذہن جنم دیتا ہے. جب تک آپ کا ذہن صحت مند نہیں ہے, آپ کا جسم نہیں ہے, تو آپ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ ڈرگس کے سارے چلتے ہیں, اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں, اور یہ چیز ان کے لیے بہتر نہیں ہے, نہ ان کے فیملی کے لیے بہتر ہے. آپ نے آخری دفعہ کب ایکسرسائز چھوڑی؟ مطلب آپ ٹریننگ کرتے تھے, اور کیا ابھی تک کنٹینیو ہے یا چھوڑ چکے ہیں؟ میں ابھی پچھلے 2 سال سے ایکسرسائز نہیں کرتا ہوں. اس کی وجہ میرے پاس لڑکے جب آتے ہیں یہاں پر, وہ ٹائم میرا ایکسرسائز کا ہوتا ہے. میں اگر ان کو چھوڑ کے خود کروں تو میں ان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہوں. پچھلے 2 سال سے میں نہیں لگا رہا ہوں. میرا پروگرام ستمبر سے دوبارہ باڈی بلڈنگ کرنا. نیچرل چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے. مطلب اس وقت دوستوں دیکھ لیں کہ ان کی 74 یہ 74 سال کے ہو چکے ہیں. ایکسرسائز صرف انہوں نے اس لیے چھوڑی کہ لڑکوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, تو اب ان کا دوبارہ ارادہ ہے کنٹینیو کرنے کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہیں باڈی میں درد تو نہیں ہوتا آپ کے اسٹیج میں بھی آگے؟ ہر کوئی چیز, چاہے وہ نیا ہو یا پرانا, کچھ عرصہ چھوڑنے کے بعد اگر کرتے ہیں تو 3-4 دن صرف جسم کے اندر درد ہوتا ہے. جب آپ کی بلڈ سرکولیشن وین کے اندر شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ درد نہیں رہتا ہے. نہیں, ایک ہوتی ہے نا کہ 74 سال ایج ہوگی ہے, عموماً لوگ اس ایج میں آتے ہیں کہ جوڑوں کا درد, سر درد, ٹانگوں میں درد. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا, جب آپ کو یہ چیزوں کا درد ہوتا ہے, جب آپ کو فزیکلی اور مینٹلی ویکنیس نظر آتا ہے, جب تک یہ دونوں چیزیں میں ویکنیس نظر نہیں آتا ہے تو آپ فٹ ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان چیزوں کو آپ نے رکھنا ہے. ڈائٹ کو بھی خیال کرنا ہے. تھوڑے بہت اگر ویٹ نہیں اٹھاتے ہو تو آپ فری ایکسرسائز کریں. کینیڈین جو آرمی ایکسرسائز ہیں وہ کریں, آپ بالکل فرسٹ کلاس رہیں گے.
ڈائٹ کو خیال رکھیں, زیادہ نہ کھائیں. اچھا یہ بتائیں, اگر کوئی اس وقت آپ سے پرسنل ٹریننگ لینا چاہے, ظاہر آپ نیچرل باڈی بلڈر تھے اور آپ زیادہ تر نیچرل کو پسند کرتے ہیں, تو کیا آپ ابھی لوگوں کو ٹریننگ دینا چاہیں گے اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے؟ میرے پاس آتے ہیں مختلف کلب کے, مگر میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ میں پروفیشنل نہیں ہوں. کسی کو شوق ہے, اس کی شوق کو جاری رکھنے کے لیے میری جتنی خدمات ہوتا ہے میں دے سکتا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کوئی میرے پاس آتا ہے ٹریننگ کرنے کے, میں اس کو ٹرین کر رہا ہوں. پھر وہ اپنے منہ سے کیا کہتے ہیں وہ بتائیں گے, میں نہیں بتا سکتا ہوں. بالکل دوستوں, بڑی زبردست بات انہوں نے کی. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے, باڈی بلڈرز کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں دیکھیں. نوجوان نسل کے لیے تو 2 چیزیں میرے پاس ہے. پہلے اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں تو پالتو ٹائم یہ موبائل میں اور اس میں نہ ڈالیں. وقت ملتا ہے تو آپ کسی بھی اسپورٹس میں جانا چاہیں تو اس کو جاری اور ساری رکھیں. پالتو وقت اپنے دوستوں میں کسی ایسے جگہ میں نہ دیں جس سے نہ آپ تعلیم حاصل کریں گے نہ اپنے آپ کو رکھیں گے. وقت کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں. کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتے تو آپ میرے پاس آ جائیں. میری تو صرف آپ کے ساتھ ایک ہی صلاح ہے, جو خواہش ماں باپ کا ہے, جو بننا چاہتے ہیں ان کے مطابق چلیں, اور ایسے ٹیچر کے پاس جائیں جو ٹیچر آپ کو بلیک میل نہ کریں. وہ تمہیں کسی اچھے راستے میں لگائیں اور آپ کی ہر ٹریننگ کو وہ ایسے موڑ پہ لائیں تاکہ اس کی پازیٹیو رپورٹ آپ کو ملنا چاہیے. کیونکہ وہ آگے بڑھیں گے, نکلیں گے. میرے لیے نہیں, ماں باپ کے لیے نہیں. اگر ملک کے لیے چلے جاتے ہیں تو پورا ملک کے نام دے دیتے ہیں. صرف وہی گرین آپ کا پرچم ہے, اس کی پہچان کسی کو نہیں ہے. ہریالی, چاند و سورج, یہ جھنڈا کہاں ہے کسی کے پاس؟ بالکل جی, اپنا جھنڈے کو لہرانا, اس کو ہر جگہ دوسرے ملکوں میں جا کے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور میں اسی کے ساتھ سکندر بلوچ صاحب سے اور آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا, اور آپ نے اب ہمیں اجازت دینی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیوز کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.